نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اسے دوبارہ زندگی کیسے ملتی ہے۔ وہ دوبارہ دنیا سے جب آخرت میں جاتے ہیں، قبر کے اندر چلے جاتے ہیں یا مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کیسے دوبارہ زندگی ملے گی، کیسے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب کیوں نہیں، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ دلی طور پر میں مطمئن ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير، کہ آپ 4 پرندوں کو پکڑیں، 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد فصرهن إليك، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرے، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کرے، ان 4 کے جزوں کو، ان کے حصوں کو، ان کے گوشت کو آپس میں خلط ملط کر لیں، ملا لیں، مکس کر لیں۔ پھر ان میں سے تھوڑا سا ایک پہاڑ کی چوٹی پر، کچھ حصہ دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر، پھر کچھ حصہ تیسرے پہاڑ کی چوٹی پر، یعنی مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھوڑے تھوڑے وہ حصے رکھیں، اور رکھنے کے بعد دوبارہ ان کو بلائیں۔ جب ان میں سے جو 4 پرندے ہیں ایک کو بلائیں گے تو ہر پہاڑ کی چوٹی سے اس کا وہ حصہ، وہ جز، وہ ٹکڑا اڑ کر وہاں آئے گا، اور وہ پرندہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وہ بھاگ کر تمہارے بلانے پر آئیں گے۔ اسی طرح دوسرے پرندوں کو بلائیں گے تو وہ اس کے جتنے بھی جز جہاں کہیں موجود ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس پرندے کی شکل کو اختیار کر لیں گے۔ اسی طرح پھر تیسرے پرندے کو بلائیں، اس کے جز جہاں پر موجود ہیں وہ سب جز اکٹھے ہو کر وہ اڑ کر آپ کی طرف آئیں گے، اور وہ ایک پرندہ تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھا پرندہ کہ اس کو بلائیں، اور اس کے جتنے بھی جز ہیں، جتنے بھی حصے ہیں وہ سب اکٹھے ہوں گے، اور وہ پرندہ آپ کے بلانے پر دوڑتے ہوئے اس کے جز آ کر ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیں گے، یہاں تک کہ وہ 4 پرندے جیسے صحیح سلامت تھے، ذبح ہونے کے بعد، ملانے کے بعد، ان کو ساتھ خلط ملط کرنے کے بعد، پھر ان کے جز علیحدہ علیحدہ رکھنے کے بعد، آپ کے بلانے اور کہنے پر جیسے اکٹھے ہو کر دوبارہ اسی طرح وہ 4 پرندے بنیں گے۔ اسی طرح ہم انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، جہاں کہیں ان کے اجزاء ہوں گے وہ اس انسان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔